بر صغیر پاک و ہند کی مساجد کے نمازیوں میں آپ کو کچھ ایسے بزرگ نمازی نظر آئیں گے جو امت مسلمہ کی نئی نسل یعنی بچوں کو احاطہ مسجد میں آنکھیں دکھاتے ہوئے اور انہیں مساجد کے مختلف حصوں میں تھپڑ دکھاتے ہوئے، مساجد میں موجود معصوم بچوں کو برا بھلا کہتے ہوئے، ان کو مساجد سے نکالتے ہوئے اور بچوں کو مسجد سے دفع ہو جاؤ جیسے پیغامات دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر آپ کے مشاہدے میں یقیناً یہ بھی ہوگا کہ جو بچے اخلاص نیت کے ساتھ مسجد میں آتے ہی صف میں میسر جگہ ملنے پر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پیچھے سے آنے والے کچھ لوگ ان کو قمیص سے کچھ اس انداز میں پکڑ کر پیچھے دھکیلتے ہیں جیسے ان معصوموں نے مسجد میں آ کر کوئی جرم کر لیا ہو۔ دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ ہماری مسجد کے وہ امام اور خادم جو عالم نہیں ہیں، وہ ان بچوں کے خلاف ان بزرگوں کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اس کام میں ان کے معاون بن جاتے ہیں، جس سے مسجد سے بچوں کو نکالنے والے بزرگ اپنی پارسائی میں تقویت اور سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں۔ مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ کچھ مساجد کے اندر باقاعدہ طور پر آپ کو تحریر نظر آئے گی کہ بچوں کو مسجد میں لانا ممنوع ہے۔ میں پیشگی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ معصوم بچوں کے ذہنوں پر مساجد کے اندر اس طرح کے سلوک روا رکھنے کی اکثریت ان بزرگوں کی آپ کو ملے گی جو زندگی بھر سرکاری جاب میں فرائض سر انجام دینے اور رشوت کا ڈھیر اکٹھا کرنے کے بعد عمر کے آخری اس حصے میں اپنے رب سے رجوع کرنے پر آمادہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں ان کے رب سے رجوع کرنے پر کوئی تنقید نہیں کر رہا۔ اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ سے رجوع کریں اور خوب رجوع کریں۔ میں تو امت مسلمہ کے اس نقصان کا واویلا کر رہا ہوں جو ان بزرگوں کی وجہ سے اس امت کے معصوم بچوں کے ذہنوں میں مسجد کے خلاف غیر شعوری طور پر بغاوت کی شکل میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بزرگ نمازی قابل احترام ہیں، لیکن میں ان کے طرز عمل سے امت مسلمہ کو جو مجموعی نقصان ہو رہا ہے ان کے احترام سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بزرگ نمازی قابل احترام ہیں، لیکن ان کے طرز عمل سے امت مسلمہ کا جو مجموعی نقصان ہو رہا ہے وہ ان کے احترام سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو اپنی پارسائی کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہماری نئی نسل کے ہونہار پودوں کو جڑ سے اکھاڑنے اور امت مسلمہ کی پنیری کو ختم کرنے کے اقدامات پر تلے ہوئے ہیں۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اثاثے پر رحم کریں اور امت پر احسان عظیم کریں اور مساجد میں آنے والے بچوں کو کچھ نہ کہا کریں۔ آپ اپنی پارسائی کی تلاش و تسکین کے لیے اللہ سے دل لگی کے حالات جاری رکھیں، لیکن خدارا کم علمی اور خود ساختگی کی بنیاد پر امت مسلمہ کے معصوم ذہنیت والے بچوں میں دین اور مسجد کے خلاف نفرت کا بیج بونے میں کوئی کردار ادا نہ کریں۔ آئیے مختصر جائزہ لیتے ہیں اس سے امت مسلمہ کا آخر کیا مجموعی نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کے مشاہدے میں ہے کہ بچی ہو یا بچہ گھر میں اپنے امی ابو کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی ویسا ہی کرنے کی خواہش جنم لیتی ہے۔ وہ بغیر کہے جائے نماز پر اپنے والد یا والدہ کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک مسلم گھرانے میں بچے کی معصوم فطرت اسلام کی وہ پہچان کر رہی ہوتی ہے، بالکل اس حدیث مبارکہ کے مصداق جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، مجوسی یا مشرک بناتے ہیں۔ بچے والدین کے رکوع اور سجود کی نقل اتارتے ہیں اور سجدے میں والدین پر سوار ہو جاتے ہیں۔ بچے کی یہ وہ معصوم ادائیں ہیں جو اس کی فطرت اسلامی کی تسکین کا باعث بن رہی ہوتی ہیں۔ بچوں کی سوچ کے تانے بانے اور اس کی سوچ کے دھارے فطرت اسلام کی پہچان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے والد کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی مسجد کے راستوں پر چل نکلتے ہیں، لیکن معصوم ذہنیت ہونے کی بنیاد پر انہیں مسجد کے احترام کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ وہ یہاں پر گھر کی طرح دوڑتے ہیں، کبھی کسی صف میں تو کبھی کسی صف میں، کبھی وضو خانے میں دوسروں کی نقل اتارتے ہوئے آپ کو کئی مرتبہ منہ دھوتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح ٹوٹیاں کھولتے اور بند کرتے یہ بچے اپنے آپ کو غیر شعوری طور پر مسجد کے ماحول میں ایڈجسٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ وہ بزرگ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اور کچھ دوسرے لوگ مسجد کے ماحول سے ایڈجسٹ ہوتے بچوں کو گھورتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ معصوم ذہنیتوں پر مسجد میں تند و تیز لہجے، گھورتی آنکھیں، بازوں سے پکڑ کر نکالے جانے کے مناظر
بچوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے بزرگ بچوں کے سامنے مسجد میں قدم رکھنے کی بنیاد پر تذلیل و ملامت، اور رمضان المبارک میں وہ معصوم بچے جو دوران تراویح جب تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو زبردستی اٹھانے اور صف میں کھڑا کرنے کے مناظر بھی تو آپ کے مشاہدے میں ہوں گے، اور اس کے علاوہ مسجد سے ان کو دفع ہو جاؤ جیسے جملے بھی آپ کی سماعتوں سے ضرور ٹکراتے ہوں گے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جن سے امت مسلمہ غیر شعوری طور پر ایک حقیقی نقصان سے بے خبر ہے، لیکن کیسے؟ وہ کچھ اس طرح کہ وہ معصوم نسل جس نے کل اس امت کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، ان تلخ رویوں کی وجہ سے مسجد سے غیر شعوری طور پر دور ہوتی چلی جاتی ہے، جس کے بھیانک نتائج کی ایک شکل میں نے سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح سے ملاحظہ کی ہے کہ ایک اینکر انٹرویو کرتے ہوئے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہے کہ آخری نبی کا نام کیا ہے، لیکن یہ نسل بتانے سے قاصر ہے۔ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ بول کے یاد تینوں کو آخری نبی کے نام کا پتہ نہیں، پڑھے ہوئے نہیں۔ کیا یہ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ ہمیں اس بات کا شعوری ادراک رکھنا ہوگا کہ بچپن اور معصوم ذہنیت پر ہونے والے اثرات زندگی بھر انسان کے احساسات کا نہ صرف حصہ بن جاتے ہیں، بلکہ یہ اثرات پنپتی ہوئی انسانی شخصیت پر اپنے گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پھر اثرات اچھے ہوں تو زندگی کے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اثرات اچھائی کی صورت میں انسانی فکر و سوچ میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر یہ اثرات خدا نخواستہ منفی ہوں تو بھی یہ اثرات زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتے اور پنپتی جوانی کا حصہ بن کر غیر شعوری طور پر اپنا نیگیٹو کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک سے ہمیں کیا مشاہدے ملتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1414 میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم معصوم بچے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے آپ کی طرف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مبارک روک کر ان کو اٹھا لیا کہ کہیں گر نہ پڑیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 516 میں مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی نواسی معصوم بچی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے اٹھا لیتے تھے، اور جب سجدہ فرماتے تو انہیں نیچے بٹھا لیتے اور قیام میں پھر اٹھا لیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1142 میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک سجدہ لمبا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ درپیش ہو گیا ہے یا پھر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے پسند کیا کہ جلدی نہ کروں حتیٰ کہ وہ اپنا دل خوش کر لے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1055، انٹرنیشنل نمبر 410، بخاری شریف حدیث نمبر 707 اور 708 اور 810 کی روح سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز ماں کے ساتھ آئے بچے کے رونے کی آواز سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی تلاوت مختصر فرما لیتے تھے تاکہ جماعت جلد مکمل کر لی جائے، اور اسی حدیث مبارکہ میں فرمان مبارک ہے، میرا ارادہ لمبی نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، پھر بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کی ماں کو پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے نماز میں تلاوت مختصر کر دیتا ہوں۔ یہاں پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں جن کے جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں، کیا ہماری نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور مبارک کے ماحول کی نسبت زیادہ خشوع و خضوع کی حامل ہو گئی ہیں، جبکہ ہمارے ماحول کے ہم پر گہرے اثرات ہیں؟ جواب آپ کو دینا ہے۔ کیا حرمین شریفین کی مساجد جہاں نمازی نماز کا ثواب لاکھ اور ہزار گنا زیادہ سمیٹنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، جہاں پر والدین کے ساتھ بچوں کی آمد بھی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا بلکہ بچوں کا خیال کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بچوں کو کبھی نہیں روکا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بعد جماعت جیسی عبادت کو مختصر اور بچوں کے پیٹھ پر سوار ہونے کی وجہ سے با جماعت نماز میں سجود لمبے کیے ہیں، تو کیا ہماری مساجد اور ہمارا ماحول نعوذ باللہ ان سے زیادہ پاکیزہ اور نرالا ہو چکا ہے، جس میں ہمارے بچے مساجد سے دور رہنے پر مجبور کیے جاتے ہیں؟
عقل و شعور کا تقاضا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ ہم اپنے کھیتوں کی آبیاری کرنے کی بجائے انہیں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ خدارا امت مسلمہ کی نئی نسل اور ہمارے اثاثے پر رحم کیجیے۔ امت مسلمہ کے وہ معصوم بچے جو نہ صرف خود بلکہ اپنے دوستوں کو مساجد میں لانے کی وجہ بن رہے ہیں، مساجد کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے شرارتیں کرتے ہوئے انہیں مساجد سے دل لگی کرنے کے نتیجے میں ایک دن باشعور نمازی بن جانا ہوتا ہے کے ساتھ اپنا رویہ بدلیں۔ ان کے اچھلنے کودنے اور شرارتیں کرنے پر ان کو نہایت شیریں اور میٹھی زبان میں سمجھائیں۔ ان کو مساجد میں آنے پر ویلکم کریں، ان سے پیار کریں، اور مساجد میں آنے پر ان بچوں کو شاباش دیں۔ ان کو مساجد میں کبھی کبھار ٹافیاں پیش کیا کریں۔ یہ بچے اپنی فطرت اسلام سے جڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی وہ عمر ہے جس میں بچہ اپنی فطرت سے جڑ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے رویے بچے کی دینی فطرت کے ساتھ جڑنے میں خلیج پیدا کر رہے ہیں۔ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔